بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم۔ تیمم کے لفظی معنی ہے قصد اور ارادے کے، اور اصطلاح کے اندر آپ تعریف فقہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ طہارت کی نیت سے مٹی سے خاص طریقے سے مسح کرنا، جس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے وضو اور اس میں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے احناف کے نزدیک، اور تیمم میں نیت شرط ہے، کیونکہ تیمم کے لغوی معنی میں قصد اور ارادہ پایا جاتا ہے، اس لیے احناف نے اس میں نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ اس میں پہلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 چیزوں میں دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پہلی چیز، ہماری صفیں ملائکہ کے صفوں کی طرح ہوتی ہیں، نماز میں اور جہاد میں جو صف بندی ہے یہ ملائکہ کی صف بندی کی طرح ہے۔ اور دوسرا، ہمارے لیے تمام کی تمام زمین مسجد یعنی عبادت کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ پچھلی امتوں میں نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہوں میں آنا ضروری تھا، معبد میں آنا ضروری تھا، گرجا میں آنا ضروری تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جہاں دل چاہے، جہاں ان کو موقع ملے زمین پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری خاصیت کیا ہے، تیسری فضیلت کیا ہے، ہمارے لیے تربتھا طہوراً، اس کی مٹی پاکی حاصل کرنے کا آلہ بنا دی گئی ہے، اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث حضرات شوافع کی دلیل ہے اور مالکیہ کی دلیل ہے اس باب میں کہ تیمم کے لیے مٹی ہونا ضروری ہے۔ ان حضرات کے نزدیک تیمم کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ مٹی۔ امام مالک کے نزدیک رمل بھی اس کے اندر داخل ہے، یعنی ریت، غبار، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک بن جنس الارض، ہر وہ چیز جو جنس ارض سے ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے، اس سے تیمم مشروع ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جنس ارض اس چیز کو کہتے ہیں جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے۔ آگ میں ڈالنے سے پگھلتی بھی نہیں ہے، آگ میں ڈالنے سے جلتی بھی نہیں ہے، وہ جنس الارض کہلاتی ہے۔ جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، غبار ہے، یہ ساری چیزیں جنس الارض ہیں۔ لوہا اگرچہ زمین سے نکلتا ہے لیکن جنس الارض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آگ میں ڈالنے سے پگھل جاتا ہے۔ سونا اگرچہ زمین سے نکلتا ہے لیکن جنس الارض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی آگ میں ڈالنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پگھل جاتا ہے۔ مٹی اگرچہ یہ لکڑی اگرچہ زمین سے پیدا ہوتی ہے لیکن یہ آگ میں ڈالنے سے راکھ بن جاتی ہے، جنس الارض نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ اور استدلال ان کا ہے وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ طَهُورًا، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں عرض کے، وہ حدیث جس میں عرض کے الفاظ آئے ہیں ان سے استدلال کیا ہے احناف نے۔ اور تربت کا لفظ یہاں پر جو آیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عام طور پر غالب طور پر تیمم تربہ ہی سے کیا جاتا ہے، مٹی ہی سے کیا جاتا ہے، اس لیے غالب کے طور پر یہاں پر کہہ دیا گیا، ورنہ ہے اصل لفظ عرض، اور عرض کے اندر عرض اور جنس العرض سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائی۔ جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک صاحب ہیں لوگوں سے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ساتھ نہیں پڑھی۔ آپ نے پوچھا اے فلان، تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نے کس چیز سے روکا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید، تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، فإنہ یکفیک، اس لیے کہ تمہارے لیے اس سے تیمم کرنا کافی ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے جنابت میں اگر پانی میسر نہ ہو، یا پانی تو میسر ہے لیکن قدرت علی الماء نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہو جائے گا، ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں جنابت کے ازالے کے لیے تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں ابتداءً صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات
اس بات کے قائل تھے کہ جنابت کے ازالے کے لیے تیمم مشروع نہیں ہے۔ حدث اصغر کے ازالے کے لیے تو تیمم مشروع ہے، لیکن جنابت کے ازالے کے لیے تیمم مشروع نہیں ہے۔ جنابت میں اگر پانی نہ ملے، جنابت میں اگر پانی نہ ملے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، انتظار کرے گا تا وقت کہ پانی مل جائے۔ جب پانی مل جائے تو پچھلی نماز بھی قضا کرے۔ لیکن بعد میں ان دونوں حضرات نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، ان کا رجوع نقل کیا جاتا ہے بعد میں۔ اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ اصل میں وہ فرماتے تھے کہ اگر ہم نے اجازت دے دی تو لوگ معمولی سردی کے اندر غسل کرنے کے بجائے تیمم کرنے لگیں گے، تو سدًا للذریعہ ہم اجازت نہیں دیتے۔ گویا وہ قائل تو تھے جنابت میں تیمم کرنے کے، لیکن لوگوں کو سہولت کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اور لوگوں کے اس سہولت کو غلط استعمال سے روکنے کے لیے وہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے فوراً اس بات کا کہ جنابت میں غسل کر لو، تیمم کر لو۔ وہ کہتے تھے جنابت میں اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی تو لوگ معمولی سردی میں پانی سے بچنے کے لیے تیمم کے اوپر گزارا کریں گے اور راستہ کھول لیں گے ایک غلط چیز کا۔ تو علامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے چونکہ بخاری میں صراحت کر دی تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ دونوں حضرات اصل میں قائل تھے، لیکن احتیاطاً سدًا للذریعہ اس کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ بعد میں ان کا رجوع بھی نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ انی اجنبت، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی یا ہو گئی ہے اور مجھے پانی نہیں ملا تھا۔ ابھی حضرت عمر نے جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت عمار بولے حضرت عمر سے خطاب کر کے اما تذکر، آپ کو یاد نہیں آ رہا انا کنا فی سفر انا و انت، ہم دونوں ایک سفر میں تھے۔ فاما انت، بیچ میں یہاں اختصار ہے، یہاں پر اختصار راوی نے کر دیا۔ آگے قصہ یہ ہے کہ دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی اور پانی ملا نہیں، دونوں کو جنابت لاحق ہوئی اور پانی ملا نہیں۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں فاما انت فلم تصلی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی نماز کہ جب پانی ملے گا اس وقت پڑھوں گا۔ واما انا، اور میں نے یہ کیا کہ تمعقت، کہ میں زمین میں لوٹ لگائی، میں نے زمین میں لوٹ لگائی۔ ایک اور حدیث میں انہوں نے فرمایا کما یتمعقد الدابہ، جیسے کہ دابہ اور جانور زمین میں لوٹ لگاتے ہیں نا مٹی میں، اس طرح میں نے لوٹ لگائی۔ فصل لے تو نماز پڑھ لی۔ جب ہم مدینے پہنچے تو فذکرت ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو لوٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے کافی تھا یہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان میں پھونک ماری، اپنے چہرے انور پر پھیرا اور اپنے ہاتھوں پہ صرف کلائیوں تک پھیرا، یہ کہ انما یکفیک ھذا، تمہارے لیے تو یہ کرنا کافی تھا۔ نہیں بات، ہاتھ مارے، پھونک ماری، ایک دفعہ ہاتھ مارے، پھونک ماری، چہرے پر اور کلائیوں پر ایسے پھیر دیا اور کہا تمہیں یہ کرنا کافی تھا، کر کے دکھایا۔ اور مسلم کی روایت میں کیا ہے، راوی کہتے ہیں الفاظ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی تھا کہ زمین پر ایک دفعہ ہاتھ مارتے، اس کو چہرے پر پھیرتے اور کلائیوں پر دونوں طرف پھیر لیتے۔ تو نہیں بات، یہ روایت ہے۔ اس روایت میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تیمم میں زمین پر کتنی دفعہ ہاتھ مارے جائیں گے، ایک دفعہ یا دو دفعہ؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین پر ایک دفعہ ہاتھ مارا جائے گا اور اسی سے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین پر دو دفعہ ہاتھ مارا جائے گا، ایک دفعہ چہرے کے لیے اور ایک دفعہ ہاتھوں کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں، بلکہ تین روایتیں، ایک احناف کے ساتھ، ایک حنابلہ کے ساتھ، اور راجح ان کے مذہب میں روایت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مارنے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن دو ہاتھ مارنا سنت ہے۔ اگر کسی نے ایک دفعہ ہاتھ مار کے اسی سے مسح کر لیا تیمم کا تو ہو جائے گا فرض اس کا ادا،
لیکن سنت یہ کہ 2 دفعہ ہاتھ مارے، ایک دفعہ چہرے کے لیے اور ایک دفعہ کلائیوں کے لیے۔ ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ ہاتھوں کا مسح کوہنی تک ہے یا کلائی تک؟ ہاتھوں کا مسح کوہنی تک ہے یا کلائی تک، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا مسح کلائیوں تک ہے بس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام شافعی کا قول جدید، امام شافعی کا قول جدید وہ یہ ہے کہ ہاتھ کا مسح کوہنی تک ہے، اور ان کا قول قدیم یہ ہے کہ ہاتھ کا مسح کلائیوں تک ہے، اور قول جدید قول قدیم کے لیے ناسخ ہوا کرتا ہے، لہذا فتویٰ امام شافعی کے ہاں کلائیوں پر نہیں ہے بلکہ کوہنی پر ہے، کیونکہ ان کا قول جدید ہوا ہے۔ تو گویا جمہور ایک طرف ہو گئے، ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہو گئے، وہ ساتھ تینوں کے تینوں یہ فرماتے ہیں کہ تیمم میں مسح کوہنیوں تک ہے، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ تیمم میں مسح کلائیوں تک ہے۔ یہ 2 مسئلے ہیں جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دونوں مسئلوں میں حدیث عمار سے ہے۔ تو نہیں مان یہاں پر ضربتن کا ذکر ہے نا، ایک ضربہ، اور کلائیوں کا ذکر ہے الی الکفین، لہذا حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کر لیا اور کہا کہ جی ایک ہی ضربہ ہوگی اور الی الکفین ہوگی، یہ فرق ہے۔ جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ 2 ضربے ہیں اور الی المرفقین ہیں۔ ان کا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد احادیث سے ہے جن کے اندر صراحت ہے التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ اس مضمون کی متعدد احادیث ہیں جو کتب احادیث میں مروی ہیں، حضرت عائشہ سے بھی، حضرت جابر سے بھی اور دیگر صحابہ کرام سے، ان سب سے حضرات جمہور کا استدلال ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ حضرات جمہور جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں قابل استدلال ہیں، ساری حدیثیں قابل استدلال ہیں، اگرچہ ان کی سند صحت میں اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے جتنی اعلیٰ درجے کی سند حدیث عمار کی ہے۔ حدیث عمار متفق علیہ ہے نا، متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور بخاری اور مسلم صرف صحیح حدیث کو نہیں لیتے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کو لیتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کی، حضرت جابر کی روایت نہ بخاری میں نہ مسلم میں ہے۔ صحیح تو ہیں، قابل استدلال تو ہیں، ان میں بعض صحیح ہیں بعض حسن درجے کی ہیں، لیکن اتنی اعلیٰ درجے کی سند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی بنیاد اس حدیث پر اسی لیے رکھی ہے کہ سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اور پورے ذخیرہ حدیث میں اس درجے کی احادیث جو ہے نا حضرت عمار کی، ان سب میں الکفین کا ذکر ہے، اور جو احادیث سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہیں لیکن قابل استدلال ہیں، جیسے میں نے بتایا حضرت جابر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ اس اعلیٰ درجے کی نہیں ہے جس میں مرفقین اور کوہنیوں کا ذکر ہے۔ سند کی اسی قوت کو دیکھ کر، سند کی اسی قوت کو دیکھ کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ شافعی ہیں، اور امام شافعی کا مذہب کیا ہے؟ الی المرفقین، باوجود کہ شافعی ہیں، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس مسئلے میں امام احمد ابن حنبل کا مذہب راجح ہے، قوی ہے، کیونکہ جس حدیث سے وہ استدلال کر رہے ہیں وہ حدیث بڑی اعلیٰ درجے کی سند رکھتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا کر آیا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ کسی بھی حدیث سے استدلال کرنے کے لیے 2 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی سند، اور نمبر 2 اس کے متن کی مسئلے پر دلالت۔ یہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ احناف جو ہیں یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں۔ سند کے بارے میں احناف کا کہنا یہ ہے کہ قابل استدلال ہو بس، اگر اعلیٰ درجے کی سند ہے تو بہت اچھا، لیکن قابل استدلال ہے، ہم اس سے استدلال کریں گے۔
متن میں وہ کہتے ہیں شرط ایک، متن ایسا ہونا چاہیے جس کی اپنے مدلول پر دلالت جو ہے وہ مطابقی ہو، غیر محتمل ہو، محکم ہو، اس میں کسی قسم کا احتمال نہ ہو۔ اگر کسی حدیث میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں کہ سند اس کی اعلیٰ درجے کی ہے اور اس کے متن کی دلالت مسئلے کے اوپر محکم ہے، تو بس احناف اس کے اوپر اپنے مسلک کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کہیں پہ سند اعلیٰ درجے کی ہے لیکن متن کی دلالت محکم نہیں ہے مسئلے کے اوپر، تو احناف اس کو چھوڑ کے اس حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی سند قابل استدلال ہو لیکن متن کی دلالت اپنے مسئلے کے اوپر محکم ہو، اس طرف جائیں گے، اس پہ مسئلے کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ احناف کا مزاج ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو احناف کہتے ہیں صرف سند کو نہیں دیکھو، عبارت بھی تو دیکھو نا، مسئلے کے اوپر اس کی مطابقت، اس کی دلالت جو ہے وہ محکم ہے یا محتمل ہے۔ اگر محتمل ہو جائے گی آپ کیسے استدلال کرو گے؟ اسے اعلیٰ درجے کی سند بھی آ جائے لیکن اس کے اندر مطابق اس کی دلالت جو ہے محکم نہیں ہے، محتمل ہے، تو اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، یہ تو اصول مسلم ہے، استدلال باطل ہو جائے گا، اس سے دلالت محکم ہونی پڑے گی۔ جب یہ اصول سمجھ گئے تو اب بات سمجھیے کہ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے لیکن اس کی دلالت مسئلے کے اوپر محکم نہیں ہے، محتمل ہے۔ کیسے محتمل ہے؟ اب سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمار نے اپنا قصہ ذکر کیا کہ میں نے زمین میں لوٹ لگائی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے کافی تھا، یہ کر لینا۔ اب اس میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ بعض ارکان تیمم بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تمہارے لیے تیمم کرنا کافی تھا، تمہیں لوٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غسل کے لیے، جنابت کے لیے وضو والا تیمم کافی ہے، الگ سے لوٹ لگانے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے اس کے بعض ارکان کی طرف اشارہ کر کے اس کا تعارف کرا دیا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے، اور ایک احتمال یہ بھی کہ آپ ارکان تیمم کو بیان کر رہے ہوں کہ تیمم اس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں احتمال ہیں، نہیں؟ آپ نے جب اس طرح سے کیا تو اس سے کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو آپ تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تیمم ہوتا ہے اس طریقے سے، یا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے وضو والا تیمم کرنا کافی تھا، اس کے لیے پورا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، تیمم کے کوئی ایک دو رکن ادا کر کے اس کو بتا دیا کہ تیمم کرنا کافی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز کے اندر الحمد شریف پڑھو، الحمد پڑھو، تو کیا صرف الحمد پڑھو یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنا مراد ہوتا ہے؟ الحمد شریف ابتدائی ہم تعارف کے لیے بولتے ہیں نا، اسی طرح تیمم کے تعارف کے لیے بول دیا کہ تو تیمم کرنا کافی تھا۔ یہ دونوں احتمال ہیں اس میں، صحیح ہے؟ اور جن احادیث سے حضرات جمہور استدلال کر رہے ہیں اس میں الفاظ ہیں التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ اس میں کوئی احتمال ہے دوسرا؟ بتاؤ، نہیں ہے نا؟ اس کے معنی متعین ہے نا کہ یہ تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں دونوں احتمال ہیں، تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہو یا یہ کہا جا رہا ہو کہ تمہارے لیے جنابت میں وضو والا تیمم کافی ہے، دونوں احتمال ہیں نا۔ تو احناف کہتے ہیں ہم محتمل پہ بنیاد نہیں رکھیں گے اپنے مسلک کی، ہماری بنیاد کس پہ ہوگی؟ محکم کے اوپر ہوگی۔ سند کے اعتبار سے جو ہے یہ بھی قابل استدلال حدیث ہیں، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے، ضعیف نہیں ہے، ناقابل استدلال نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ درجے کی سند نہیں ہے اس کی، لیکن قابل استدلال ہے۔ اور متن کے اعتبار سے اس میں دونوں احتمال ہیں، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، لہٰذا اس پر مسئلے کی بنیاد ہوگی۔ میرے بات سمجھ رہا؟ اور دونوں حدیثوں میں ترجیح کہتے ہیں حضرت عائشہ حضرت جابر کی حدیث کو ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ حضرت جابر کی حدیث میں سیق الکلام لاجلہ ہے، وہاں کیا ہے؟ سیق الکلام لاجلہ، یعنی عبارت النص سے استدلال ہے، اور وہاں پر سیق الکلام لاجلہ نہیں ہے۔ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے سیق الکلام لاجلہ ہو اور ہو سکتا ہے دلالت النص ہو۔ اگر آپ تیمم کا طریقہ بتا رہے ہیں اس میں حدیث میں، عمار کی حدیث میں، تو سیق الکلام لاجلہ ہے۔ اگر آپ تیمم کا طریقہ نہیں بتا رہے، جنابت کے لیے وضو والے تیمم کو طریقہ تجویز فرما رہے ہیں، تو سیق الکلام لاجلہ تو نہیں ہوا۔ تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے تو وہ حدیث نہیں آئی، تو عبارت النص تو نہیں ہوا نا۔ یا تو
اشارۃ النص سے استدلال کرو گے یا دلالۃ النص سے استدلال کرو گے؟ تو جب عبارۃ النص اور اشارۃ النص میں تعارض ہو تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اصول فقہ کے اعتبار سے بھی حضرت جابر اور حضرت عائشہ کی حدیث کو ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم سے نماز پڑھو، اللہ کے یہاں نماز مقبول ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد اس کو پانی مل گیا تو وہ اپنی تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا؟ اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تیمم کیا تھا، ابھی نماز نہیں پڑھی کہ پانی مل گیا۔ تیمم کیا، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ پانی آ گیا۔ سب کے نزدیک بالاتفاق تیمم گیا، وضو کر کے نماز پڑھے، تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری صورت، تیمم کیا، نماز پڑھ لی اور ابھی وقت باقی ہے نماز کا، پانی مل گیا۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور وقت باقی ہے تیمم کا اور نماز کا اور پانی مل گیا، سب کے نزدیک بالاتفاق نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نمبر 3، تیمم کر کے نماز پڑھی، ابھی نماز ختم نہیں کی تھی، نماز کے اندر ہی تھے کہ پانی آ گیا، دوران نماز پانی آ گیا، قادر علی الماء ہو گیا دوران نماز۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ٹوٹ گئی، اب وضو کرے اور نماز پڑھے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی، نماز پوری کرے اور نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں یہ اختلاف مبنی ہے ایک اور اختلاف پر۔ وہ اختلاف یہ کہ نواقض تیمم کیا ہیں؟ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں نواقض تیمم وہی ہیں جو نواقض وضو ہیں، بس۔ نواقض تیمم وہی ہیں جو نواقض وضو ہیں۔ پھر آگے ان میں مزید تفصیل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں خروج وقت بھی ناقض تیمم ہوگا، نئی نماز کے لیے نیا تیمم کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ نواقض تیمم اور نواقض وضو ایک ہی ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، لہٰذا وہ اصل کے نواقض ہوں گے وہی، اس کے نائب کے خلیفہ کے نواقض ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نواقض تیمم وہی ہیں جو نواقض وضو ہیں، اور اس کے علاوہ قدرت علی الماء بھی ناقض تیمم ہے۔ اس کے علاوہ قدرت علی الماء یہ بھی ناقض تیمم ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اختلاف کہاں ظاہر ہوگا؟ اختلاف اس وقت ظاہر ہوگا کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز کے لیے تیمم کیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر اس کو پانی مل گیا اور کوئی ناقض وضو پیش نہیں آیا، کوئی ناقض وضو اس کو پیش نہیں آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس تیمم سے وہ وقت نکلنے تک دیگر نمازیں پڑھ سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں اس کا طہارت باقی ہے۔ سمجھ میں بات؟ امام اعظم کے نزدیک نہیں کر سکتا، کیونکہ قدرت علی الماء کیا ہے؟ ناقض تیمم ہے، اس کا تیمم ٹوٹ گیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرات احناف ان تمام احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں علم یجد الماء کی شرط آئی ہے، جیسے یہاں پر ہے علم یجد الماء کی شرط ہے، نہیں جب تک پانی نہ ملے۔ کیا مطلب؟ اگر پانی مل جائے گا ختم، پھر تیمم نہیں کر سکتا، تیمم سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ علم یجد الماء والی شرط والی تمام احادیث جو ہیں وہ کس کی دلیل ہیں؟ احناف کی۔ اور حضرات شوافع قیاس سے استدلال کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ تیمم خلیفہ ہے کس کا؟ وضو کا، تو نواقض وضو ہی نواقض تیمم ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہمارا استدلال نقلی ہے، ان کا استدلال عقلی ہے، اور دونوں کے اندر ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ نقلی استدلال کو ترجیح ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے نا اس میں صراحت ہے، دیکھو فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ
جیسے ہی پانی مل جائے فلیمسہ تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، اس کا تیمم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس میں صراحت ہے اس بات کی، یہ حناف کی دلیل ہے یہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک آدمی کے سر میں زخم لگ گیا اور رات کو وہ سویا تھا، اس کو جنابت بھی ہو گئی۔ جب جنابت لاحق ہو گئی تو صبح فجر کے وقت اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، غسل میرے اوپر فرض ہو گیا ہے، لیکن اگر میں نے غسل کیا تو سر کے زخم میں پانی جانے کا خطرہ ہے جس سے جان جانے کا اندیشہ ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے، مجھے مسئلہ بتاؤ۔ اس کے ساتھی جو تھے نا وہ کوئی فقیہ تو تھے نہیں، عالم تو تھے نہیں، لیکن مفتی بن گئے۔ اور نے کہا دیا نہیں بھائی تیرے لیے تو غسل کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، تجھے غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اس بیچارے نے ان کی بات پہ عمل کیا، غسل کیا، پانی اس کے زخم میں گیا، وہ دماغ میں پہنچ گیا، اس سے اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ یہ حضرات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کارگزاری سنائی، اس میں یہ قصہ بھی سنایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ایسا ایسا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، انہوں نے فلاں فلاں سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے غسل کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہم قتلہم، اللہ پاک ان کو قتل کرے، ان ظالموں نے اس کو غلط فتویٰ دے کے قتل کر دیا، ان ظالموں نے غلط فتویٰ دے کے قتل کر دیا۔ اگر ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ تو کسی ایسے آدمی سے پوچھتے جس کو مسئلہ معلوم ہے، فتویٰ دینے کیوں بیٹھ گئے؟ انما شفاء العی السوال، جاہل کی جہالت کا مداوع وہ تو پوچھنے سے ہو سکتا ہے، یہ آپ نے فرمایا تو نہیں۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ اگر نااہل آدمی اجتہاد کرے، اجتہاد کی اہلیت نہیں ہے اور مجتہد بن گیا تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، گناہ گار ہے، تو نہیں بات۔ اور اگر اجتہاد کا اہل آدمی اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے، نااہل آدمی اجتہاد کرے اور صحیح جواب دے دے، اللہ کے یہاں پھر بھی مجرم ہے وہ۔ اور نااہل آدمی اجتہاد کرے اور غلط جواب دے، اس کا ڈبل جرم ہے۔ صحیح جواب دینے میں ایک جرم ہے اور ڈبل جواب دینے میں 2 جوتے پڑیں گے، صحیح جواب دینے میں 1 جوتا پڑے گا۔ لیکن اہل، اجتہاد کا اہل اگر اجتہاد کرے اور صحیح مسئلہ نکال لے، صحیح جواب دے دے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلطی کرے تو 1 اجر ملتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ یہ حدیث نااہل کے اجتہاد کی وزر کو اور سزا کو بیان کر رہی ہے۔ اور پیچھے جو حدیث گزری حضرت عمر اور حضرت عمار کی، پیچھے حدیث کون سی گزری ہے؟ حضرت عمر حضرت عمار، دونوں سے غلطی ہوئی تھی نا، دونوں نے اجتہاد کیا لیکن دونوں سے غلطی ہوئی۔ حضرت عمر نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، قضا کر دی، غلطی تھی نہیں۔ حضرت عمار نے لوٹ لگایا، تیمم نہیں کیا وضو والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کوئی نکیر فرمائی؟ دونوں پہ کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ اصلاح کر دی دونوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل للاجتہاد تھے، یہ دونوں حضرات اجتہاد کے اہل تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ نکیر نہیں ہوگی ان کے اوپر، اصلاح ہوگی ان کی۔ اور یہاں پر یہ نااہل تھے جنہوں نے انہوں نے یہ حرکت کی، اس لیے ان کے اوپر نکیر کی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ، کہ ان لوگوں نے اس بیچارے کو قتل کر دیا، قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو مار دے۔ یہ وعید ہے، اور گناہ کبیرہ کے اوپر وعید آتی ہے۔